اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ العنکبوت، سورہ نمبر 29۔ پہلی آیت تو ہے اس کی الف لام میم، اور اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حروف مقطعات کی بہت سی آیات گزر چکی ہیں، تشریح اس کی ہو چکی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسے ہی یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے، اور ان کی کسائی نہیں ہوگی، تپائی نہیں ہوگی؟ سونے کو جب جس میں کھوٹ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر کے اوپر تپایا جاتا ہے اور کھوٹ الگ کی جاتی ہے، اسے فتن کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت سخت تپائی اور سخت امتحان اور سخت آزمائشات اس لفظ کے اندر آتی ہے۔ زبانی ایمان سے کام نہیں چلے گا، قرآن نے واضح کر دیا۔ زبانی ایمان، اور جب کوئی واقعی دل سے یہ کہے گا ہم ایمان لائے تو اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ قرآن نے یہ بات ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ، بہت سے مقامات پر کہی۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت میں انٹری مل جائے گی؟ اب آپ کے یہاں تو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا سمجھو ہے یہاں پر، ورنہ گیا ہی سمجھو اسے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا تمہارا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یہ دائمی، یہ ابدی، یہ اٹل، یہ ہمیشہ کا قانون ہے۔ یہ فرمایا کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، آگے صرف یہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، پھر امتحان لیا جائے گا اور کسا جائے گا، اس لیے کہ تمہیں اختیار اور چوائس دی گئی ہے۔ قرآن نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے ناشکری کرے۔ تو یہ اختیاری بات ہے۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد یہ بہت اہم بات ہے، حق جب تک واضح نہیں ہو تو کوئی چیز کفر نہیں ہوتی، نہ کوئی کفر نہ کوئی ایمان۔ پہلی بات یہ ہے کہ حق سمجھ میں آ جائے کیا ہے، سچائی پوری کھل کر روشن ہو جائے کہ کیا ہے، اس کے بعد ایمان ہوتا ہے اور اس کے بعد کفر ہوتا ہے۔ اور صرف ایمان زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہوتی اگر وہ عمل سے ظاہر نہیں ہو۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کسی جگہ صرف لفظ ایمان کے ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، کچھ زبان سے کہہ دیا جنت میں چلے جاؤ گے۔ تم کسی فیملی میں پیدا ہو گئے، کسی خاص مسلمانوں کے، الحمدللہ دعائیں ہوتی نا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پڑھ لیا آپ نے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بھائی اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی جنہیں مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اور زندگی بھر ان تک کوئی پہنچا بھی نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تمہیں کچھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، تم نے ایک بار بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو اب اللہ پہ واجب ہو گیا کہ جنت دے گا تمہیں، واجب ہو گیا کہ لازماً اب جنت ہو جائے گی۔
ان ساری چیزوں کو یہ جتنی مشہور ہیں ان سب کی قرآن نے نفی کی ہے۔ امتحان ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں اور آپ کو کچھ بتا دیا جائے کہ تم یہ کہہ دینا منہ سے، بھائی امتحان پاس کر لو گے، سارے نمبر مل جائیں گے۔ جا کر امتحان دے بھی نہیں سکتے اچھی تیاری نہیں ہوگی تو۔ پہلی چیز تو پریپریشن ہے، اس کے لیے بہت اچھی تیاری، ان سارے سبجیکٹس کو اچھی طریقے سے جاننا۔ جانے بغیر امتحان کے اندر اپیئر ہونا ہی بیکار ہے۔ سبجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے جاننا، خوب سمجھنا، اس کی بہت اچھی تیاری کرنا، اس کے لیے نیت ہونا کہ اب ہمیں کرنا ہے مینٹل پریپریشن، ذہنی طور تیاری، اور اس کے بعد عملی تیاری اب پہنچے امتحان دینے کے لیے۔ ایگزامینیشن ہال میں پھر سارے اب یہ عمل آ رہا ہے کہ اس امتحان سے گزر جائیں، وہاں پر ایسا نہیں کہ کچھ آپ کو کوئی نسخہ دے دیا جائے کہ یہ پڑھ لینا بس کافی ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کسی کاپی پر، تم یہ ایک جملہ پڑھ لینا اور اس کے بعد ٹاپ کلاس نمبر آئیں گے۔ ایگزامنر پر یہ واجب ہو جائے گا کہ تمہیں تو پاس کر دے، اس لیے کہ تم نے پڑھ لیا تھا۔ وہاں تو تمہارا اعمال نامہ پیش ہوگا، اعمال نامہ امتحان کا وہ ہے جو کاپی آنسر بک، جو آنسر شیٹس جو لکھی جا رہی ہیں وہ پیش ہوگا اس کے سامنے، اور پھر وہ اسے چیک کر کے یہ طے کرے گا کہ اس میں وہ حصہ زیادہ ہے، اس کو جو ایگزام دے رہا ہے اوور آل ایک ایک لفظ صحیح نہیں ہوگا، وہ بھی ہوں گے جو 100% کے ہوں، 90% کے ہوں، کوئی ہو سکتا ہے اتفاق سے، لیکن باقی سب ایسے ہیں جن سے غلطیاں بھی بہت ہوں گی، نمبر بہت کٹیں گے۔ اوور آل یہ اس قابل ہے کہ اس کو آگے پروموٹ کر دیا جائے یا نہیں ہے، یا فیل کر دیا جائے، وہ اسے چیک کرے گا۔ اس بنیاد پر فیصلے ہوں گے جو تم وہاں کر کے آئے، وہ کچھ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو قرآن نے یہ صاف کر دیا، اس بات کو بہت واضح کیا، ایک جگہ نہیں بہت سے مقامات کے اوپر، کہ ایمان لانے کا دعویٰ خالی زبانی قبول نہیں ہوگا، اور عمل تو تبھی ہوگا جب تم اس کو خوب اچھے طریقے سے یہ تیاری، علمی تیاری کر چکے کہ اس کا مطلب تھا کیا، کرنا کیا تھا۔ وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ الگ الگ بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں، کسی نے بتایا کہ سوالوں کے جواب ایسے دیے جائیں گے، کسی اور نے بتایا کہ ایسے دیے جائیں گے، کسی تیسرے نے، تو ایک ہی طریقہ ہوگا۔ جیسے کوشچنس کے آنسر شیٹ کے اوپر جواب لکھنے ہوں گے، یہ طرح طرح کی اس میں تھیوریز نہیں چلیں گی۔ تو پہلے خوب اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، کرنا کیا کیا ہے ایمان کو زبان سے کہنے کے بعد۔ تو کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، زبان سے ایمان لانے کا کہہ دیا انہوں نے، ہم چھوڑ دیں گے انہیں، وہم لا یفتنون، ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں جنت میں انٹری مل جائے گی؟ یہ تو ایمان ان لوگوں سے خطاب ہے، وہاں تو حسب الناس، کیا دنیا کے انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ یہ ان سے خطاب ہے جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں، اس آیت میں سورہ بقرہ کی۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اس سے پہلے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، جو کچھ جیسے ٹیسٹ ہم نے ان کے لیے، تمہارا ایسا ٹیسٹ نہیں لیں گے، تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرے گا۔ مستہم البأساء والضراء، تکلیفوں سے گزرے، نقصانات سے گزرے، وزلزلوا، ہلا دیا گیا، جیسے زلزلہ آ گیا ان کے وجود میں، ان کو ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول وقت اور ان پہ ایمان لانے والے ان کے صحابہ بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا خطاب ہے
اس سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یہ ان سے پچھلی امتوں کے بارے میں اس وقت جو کچھ کہا گیا، لیکن ان کے صحابہ پہ بھی یہی سب کچھ گزرا کہ ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھونی دی جا رہی ہے، انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، پیٹھ کے نیچے انگارے رکھے جا رہے ہیں، اور اوپر سے سینے کے اوپر بھاری پتھر کے ہل نہیں سکے، چٹانوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، رسی باندھ کر جسم کے اندر پیروں میں اس پہ چٹانوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، پانی کے اندر غوطہ سر ان کا دبایا جا رہا تھا پانی کے اندر، کہ باہر سانس نہیں لے سکے، عمار بن یاسر ان کے پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیخے وہ کہ یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ پچھلے لوگوں پر بھی گزرا، تو یہ صرف پچھلوں کی داستان نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں کی بھی یہ داستان تھی۔ امتحان طرح طرح کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کا سر پانی میں ڈال کر غوطے دیے جائیں، آزمائشیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کی بوٹی بوٹی کاٹی جائے اور وہ اس پر تو ڈٹا رہے، لیکن سامنے سے ایک لالچ جا رہی ہے ایک، اور اس کے اوپر پھسل جائے، وہ اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ گزرا، یہاں تک کہ رسول کے ساتھ رہنے والے پکار اٹھتے تھے کہ اللہ مدد کب آئے گی۔ تو امتحان تو زندگی کے بہت سخت ہوتے ہیں، یہ امتحانات ایسے گزرے، ہر ایک کی زندگی میں الگ طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ سخت ہوتی ہیں کہ انسان کا ٹکڑا ٹکڑے کر دیے جائیں۔ وہ ساری آزمائشیں، ہر ایک کی نیچر الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی لائف میں، ان سے گزرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے یہ کہے کہ میں مانتا ہوں اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ عمل سے ظاہر ہوتے ہیں، کہ اس کے بعد عمل سے ایمان تمہارا ظاہر ہو، پھسل نہیں جاؤ، امتحان سے گزر جاؤ، امتحان کو پاس کر لو۔ اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ لوگ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، ارے مدد ہے، تمہارے ساتھ چل رہی ہے، ورنہ تم یہاں پر ایگزام ہال میں بیٹھنے سے پہلے بھاگ جاتے۔ یہ دل کو جو تقویت دی، یہ ارادہ جو تمہیں دیا، پھر آخر تک تم ٹکے رہے، یہ سب بس ہے، مدد یہ گزار لو، مدد ہے، اللہ کی مدد دور کبھی نہیں تھی۔ لیکن امتحانات آئیں گے۔ اب یہ ایک اور مقام دیا میں نے، کہ وہی بات جو کہی گئی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، شروع کے الفاظ وہی ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، یہ حساب لگا رکھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا تمہارا۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور اللہ اس ٹیسٹ کو ظاہر نہیں کر دے گا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون تھے اور تم میں صبر کرنے والے کون تھے۔ جہاد کا مطلب لڑائی صرف میدان جنگ کی لڑائی نہیں ہوتا، تم میں کون جد و جہد کرنے والے تھے، لگاتار کوشش کرتے چلے جانے والے تھے دین کے لیے، اور تم میں کون ثابت قدم رہنے والے تھے، بیچ میں بھاگ نہیں گئے، پھسل نہیں گئے، ہل نہیں گئے، اسے صبر کہتے ہیں۔ تو جب تک اس بات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے سب کے واضح نہیں کر دے، یہ کلیئر کٹ ہو کر آ گیا، اس وقت تک جنت میں داخلے کی بات مت سمجھنا۔ آپ کو جو نسخے دیے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں، کس طرح کے ہیں، سینکڑوں ہیں، میں چند آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص حج کو جاتا ہے، اگر اس نے وہاں کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ حج کر کے آ گیا، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں نے جنا ہو۔ اب ماں نے جنا تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے۔
آخر حصے میں حج کر لے، پوری زندگی پاک ہو گئی، کوئی امتحان نہیں گزرا، جو دل چاہے کرتا رہے زندگی میں، پھر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ پیسے والوں کے لیے زیادہ آسانی ہے، جلدی جلدی کر لیا کریں، پچھلے گناہ سارے معاف ہوتے رہیں گے، سب کچھ معاف ہو گیا، اب صاف ستھرا بالکل آ گیا کہ جیسے مانے جانا تھا۔ جو چیزیں بتائی پڑھائی گئی وہ سب قرآن کی ان باتوں کے خلاف ہیں، اور ہیں بہت آسان راستے۔ جب کوئی ٹھیک سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز اور اگلی نماز کے درمیان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جو دل چاہے کرتے رہو، اگلی نماز کا وقت آ رہا ہے نا، اس وقت ٹھیک سے وضو بھی کر لینا اور نماز بھی پڑھ لینا۔ جتنے درمیان میں گناہ ہوں گے اگلی نماز کے وقت سب معاف ہو جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور اس سے بھی آسان نسخے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اب امام بھی آمین کہتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور نمازی باقی جو مقتدی ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو اب ایک روایت یہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی ہے، فرشتے بھی کہہ دیں گے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہو گئی، اب زندگی میں کبھی تو میچ ہوگی، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گئی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب نمازیں کئی ہوتی ہیں دن میں، تو آمین کہنے کا ذرا سا ٹھیک سے خیال رکھیں۔ جس کی فرشتوں سے میچ ہو گئی وہ سارے پچھلے گناہ گئے، ختم۔ پھر اگر آمین میچ نہیں ہوئی تو رکوع میں جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوئے امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی نے کہا ربنا لک الحمد، اور بعض روایات میں آتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی فرشتے کہتے ہیں۔ اگر آمین میچ نہیں ہوئی تھی، جس کی یہ میچ ہو گئی اس کے بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتوں کے اس سے میچ ہو جانا چاہیے، جب فرشتوں نے کہا تھا اس وقت، تو اس کے بھی سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے میچنگ نہیں ہو رہی ہو، تو پھر اور نسخے ہیں دوسرے سارے گناہ معاف کرانے کے۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر۔ تسبیح فاطمہ میں 34 ٹائمز آتا ہے، اس روایت میں 33 ٹائمز ہے، 33 مرتبہ۔ اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے پڑھ لیں۔ تو پھر اگر گناہ کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ آمین نہیں میچ ہوئی تو ایسے ختم ہو جائیں گے کہ نماز کے بعد ایک ہی یہ پڑھنے کے بعد ایک یہ تسبیح پڑھ کے، اور پھر یہ اتنے سے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں۔ ابھی پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ سب گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں نے جتنے گناہ کیے تھے سب جھڑ گئے، کلی کی زبان سے جو کچھ کہا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جب وہ اپنے جس وضو کر چکتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں، تو وضو سے صاف ہو گئے سارے۔ اصل میں تو نماز کی بھی ضرورت نہیں تھی، کہ جب وضو کیا تھا تو وضو سے سارے گناہ جھڑ چکے، وضو کے پانی کے ساتھ جھڑتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ تو روز کا چکر ہے، 5 وقت کی نماز کا پتہ نہیں کب، اور پھر ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ صاف ہوں گے۔ تو اس سے ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لیا کرے بس۔ جمعے کے دن ذرا اہتمام خوب اچھے طریقے سے کریں، کہ جمعے کے دن غسل کریں ٹھیک سے، خوشبو لگائیں، بالوں میں تیل لگائیں، نماز کے لیے خطبے سے پہلے پہنچیں، ادھر ادھر صفحے نہیں پھیلائیں، سکون سے بیٹھ کے خطبہ سنیں اور اس کے بعد ٹھیک سے نماز پڑھ کر جب نماز پوری ہوتی ہے تو پچھلے جمعے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ تو درمیان کی نماز ہو، ہر وقت کے وضو کی بھی ضرورت نہیں بچی۔ جمعے کی نماز جس نے ٹھیک سے ایسے پڑھ لی تو پچھلے جمعے سے یہاں تک کے گناہ معاف ہو گئے، باقی کی ضرورت کیا ہے پھر باقی اور نمازوں کی؟ یہ ہفتے میں سے کام چل رہا ہے سارا۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ اذان کے بعد اب نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے،
جمعے کی نماز کی بھی وہ ہفتے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے کام ہو جاتا ہے۔ اذان جب ہو تو اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ دینا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ آپ کو یاد نہیں ہو، جیسے ابھی میں نے سنا تو لکھ نہیں پائے ہوں گے، بات کو ریکارڈنگ سن لیجیے گا، لکھ لیجیے گا، تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اسے پڑھ لیا کریں اذان سن کر۔ تو بھی جتنے کوئی گناہ ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ وہ بھی اگر کبھی رہ جاتا ہو کسی کا تو سبحان اللہ وہ بھی حمدی 100 مرتبہ دن میں ایک بار پڑھ لیں، 2-3 منٹ لگیں گے، دن میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی اگر گناہ کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ پڑھنا پڑھانا، اتنی دعائیں آپ پھر سے نوٹ کریں، یاد کریں، بھول جاتے ہوں، اگر مس ہو جاتی ہو تو کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ یاد کر لیجیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اگر اسے پڑھ لیں تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے بھی، آئندہ جو ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جتنی غلطیاں کریں گے، جتنے گناہ کریں گے، وہ بھی خطائیں معاف ہو جائیں گے، اور پچھلے تو ہو ہی گئے۔ جب کھانا کھایا تو پڑھ لیا کریں۔ کھانا تو دن میں 3 بار کھانا ہوتا ہے۔ جب کپڑا پہنے کوئی نیا تب دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ آپ نے مجھے کپڑا پہنایا بغیر اس کے کہ میرے اندر طاقت و قوت تھی، میں نے اپنی قوت سے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے پہنوا دیا۔ اللہ کا شکر ہے، تو بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ بھی جو دل چاہے کرتے رہنا، یہ دعا پڑھنی ضروری ہے بس۔ پھر نسخے کچھ اور بھی ہیں، اگر یہ سب نہیں کرتے ہو تو جب بھی کسی سے ملیں، مسلمان بھائی سے، تو ہاتھ ضرور ملا لیا کریں۔ مصافحہ اگر کر لیا آپ نے کسی مسلمان بھائی سے تو دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے دونوں کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں اپنے ہاتھ چھوڑیں۔ تو پھر یہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں، ملے تو اس کا خیال رکھیں، مصافحہ کر لیا کریں، ہاتھ ملا لیا کریں۔ یا پھر سال بھر کا ایک نسخہ ہے، پورے سال کا، یہ تو روز یاد رکھنے کی ضرورت ہے، پھر تعلقات ہر ایک سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہلاتا ہے، 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل ھو اللہ، سورہ اخلاص وہ 11 مرتبہ، اور سلام کے بعد کثرت سے ذرا یہ پڑھ لیں سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ تو 50 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے، 50 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب زندگی 100 سال تو کسی کی ہوتی نہیں، اب کسی کی عمر کا 70 ہی سال ہے تب ضرور اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ 50 سال پہلے وہ جو 20 سال رہ گئی تھی نا، بالغ ہونے کے بعد 3-4 سال تو وہ رسک میں ہوں گے، وہ کہیں ہاتھ ملانے سے وضو کرنے سے چلے گئے ہوں گے، ورنہ 50 سال پہلے کے اور 50 سال آئندہ جو دل چاہے کرتا رہے، وہ آئندہ تک کے بھی 50 سال بعد کے بھی معاف۔ یہ سال میں ایک بار کا نسخہ ہے بس۔ 10 محرم کو نماز میں 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لی، ہر 4 رکعت میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد یہ سبوح قدوس، یہ آپ نے یہ دعا پڑھ لی، پھر یہ کہیے ذرا سا کثرت سے پڑھ لیا، تو یہ سال میں ایک ہی مرتبہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں بشارتیں بہت سی، کچھ بھی کیے بغیر ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس نے کوئی شرک نہیں کیا ہو اور کسی مسلمان بھائی سے اس کی ناراضگی نہیں ہو، تو کچھ کیے بغیر ہی سب کے لیے جنت ہو جاتی ہے۔ شیعہ حضرات کے یہاں ایک روایت ہے، ان کی بہت سی روایات مجھے نہیں معلوم، یہ سینکڑوں ہیں یہ نسخے، ان میں سے کچھ بھی کر لیں، بعض اوقات تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ تو خود ہی ہو رہا ہے پیر اور جمعرات کو۔ شیعہ حضرات کیا ہیں ایک روایت کے، وہ بھی سال میں ایک بار کا نسخہ ہے،
یہی سورت جو چل رہی ہے 29ویں سورت سورہ العنکبوت، 23 رمضان کو یہ 29ویں اور 30ویں اس کے بعد والی سورہ روم، یہ دو پڑھ لیا کریں تو امام علی رضا نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ سب گناہ جو ہیں وہ مکمل معاف اور جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ میں یہ جو بتا رہا ہوں تمہیں، راوی کو بتایا کہ میں جو تمہیں یہ بتا رہا ہوں اس پر اللہ کی قسم کھا کر تم سے میں کہتا ہوں کہ تمہیں جو کچھ بتایا اس پر مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اتنی تمہیں پکی بات بتائی اللہ کی قسم کھا کے کہ 23 رمضان کو بس اتنا پڑھ لیا کرو، یہ 2 سورتیں پڑھ لو، یہ سال میں ایک بار کا نسخہ ہے۔ ایسے بہت ہوں گے ان کے یہاں بھی، یہ ایک میری نظر سے یہ گزرا، کچھ اور گزرے ہیں ان میں سے ایک یہ یاد رہ گیا۔ تو یہ نسخے بٹے ہوئے ہیں، اور یہ سب بھی اگر نہیں ہو تو پھر شفاعتیں، کہ کوئی ایمان جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، تو پھر اس کا عمل کتنا ہوگا؟ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، عمل بھی رائی کے دانے کے برابر ہوگا زندگی بھر کا، وہ سب نکال لیے جائیں گے، وہ سب بخش دیے جائیں گے، کچھ تھوڑی بہت سزا کے بعد وہ سب نکال لیے جائیں گے۔ تو پھر عمل کی کوئی بات ہی نہیں بچ رہی کسی بھی جگہ کہیں، اور بشارتیں بشارتیں، یہ سب قرآن کی ان باتوں کے خلاف ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں قرآن کی ان آیات کو ٹوٹل کینسل کر رہی ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کسائی نہیں کریں گے اچھی طریقے سے ان کے ایمان کے دعوے کے بعد؟ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے تو مانا جائے گا کہ ایمان تھا، زبان سے کہنے سے نہیں مانا جائے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، اور یہ تو اللہ کا قانون ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جیسی پچھلے لوگوں کی کہ زبردست سخت قسم کے یہاں تک کہ ہل گئے، وہ امتحان ہوئے تھے، وہ تمہارے بھی ہوں گے؟ کیا اس سے پہلے کہ یہ بات تمہارے عمل سے ثابت ہو جائے کہ تم میں سے مجاہد کون تھے، مجاہدہ کون کرتے رہے، اور ثابت قدم کون رہے؟ ثابت قدمی ڈٹے رہنے کی ضرورت تو تبھی پیش آئے گی جب زندگی میں آزمائشیں آئیں گی سخت قسم کی، اور اس پر وہ نہیں ہلے۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جائے گا تمہارے عمل سے، تم نے یہ سمجھ لیا جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو 8-10 خالی روایت بتائی، سینکڑوں ہیں کہ جہاں بس فلاں چیز سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر اللہ پہ واجب ہو گیا، سب ختم، 50 سال پچھلے معاف، 50 سال اگلے معاف۔ یہ ایک سیریس، ایک سنجیدہ زندگی ہے، اللہ کا ایک منصوبہ تھا، امتحان کی زندگی اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اس دنیا میں لائے، اور پھر ان سب کا امتحان ہوگا۔ وہ امتحان آسان بس ایسی ہی صرف ایک شکل میں ہوتا ہے، ورنہ بھی بتایا تھا نا کہ ہلا دیا گیا، ایسے امتحان آتے ہیں اور یہ کہا کہ یہ تم سب پر آئیں گے۔ یہ امتحان صرف ایک شکل میں آسان ہوتا ہے بس جب تمہیں آخرت کی زندگی کا یقین ہو اور اس کو رکھو سامنے ہر وقت کہ اس وقت کے امتحان، اس کے مقابلے میں یہ جو تمہاری زندگی ہے، چاہے وہ 25-30 سال کی ہو، چاہے وہ 60-70 سال کی ہو، چاہے کسی کی 100 سال کے آس پاس پہنچ گئی ہو عمر، یہ 100 سال بھی کسی کی اگر عمر ہے تو آئندہ جو زندگی آ رہی ہے وہ 1000 سال کی نہیں ہے، 10,000 سال کی نہیں، 1 لاکھ نہیں، اس سے آگے 10 لاکھ بھی نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ زندگی ہے اننت، انفائنائٹ، اننت کے آگے تو یہ 100 سال زیرو ہیں۔ انسان بے پناہ مشقتیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، کاروباری لوگوں سے پوچھئے نا، یہ جو لوگ جاب میں ہوتے ہیں ان کی تو زندگی آسان ہے، کچھ آورز ہیں کام کی زندگی، کچھ گھنٹے ہیں جس میں کام کرنا تھا، لیکن آپ کے چاروں طرف ہیں کاروباری لوگ، جتنا وہ لگائے ہوئے اپنے آپ کو کھپائے ہوئے، اور اس کے لیے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی فاقے بھی کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، خود فاقے کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر سو رہے ہیں جہاں پر سونا وہ کبھی پسند نہیں کرتے، گھر میں گدوں پہ سوئیں گے۔ یہ ساری محنتیں مشقتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہے کہ اس سے پروفٹ ہوگا آگے،
اور یہ پروفٹ یقینی نہیں ہو سکتا لاس ہو جائے. جو پروفٹ یقینی، اس آگے کچھ پروفٹ ہوگا، اس کے لیے ساری محنتیں چل رہی ہیں. گھر پر آرام سے سوئیں گے، اس کے لیے وہ بوریاں بچھا کر سو رہے ہیں، کہیں گندی سندی جگہوں پر سو رہے ہیں. اچھا کھانا گھر میں پکے گا کھائیں گے، اس کے لیے فاقے کر رہے ہیں، اور روکھی سوکھی کہیں جیسی مل رہی ہے وہ کھا کر اپنے بستر پہ سوئیں گے آرام سے. اس کے لیے راتوں کو جاگ رہے ہیں، بھگائی دوڑائی چل رہی ہے. یہ امید ہے کہ آگے ایسا آئے گا. سال بھر محنت کی، اس کے بعد محنت ختم تھوڑی ہو گئی. سال بھر کی انکم ہوئی، اگلے سال کے لیے پھر اتنی محنت، اور یہ ایشورڈ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے لاس ہو جائے، ایسا نقصان ہو جائے جو پچھلے 10 سال کی کمائی لے جائے. زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا یہ ہے کہ ایک سال محنت کی تو اب 1 سال کا ہو گیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے، اب آگے کے لیے محنت کرنی ہے. یہاں تو یہ کہ 100 سال کی زندگی، اگر کسی کی 100 سال چلی تب، یہ جو زندگی ہے اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے جو کروڑوں اربوں خربوں اس کے آگے چلی جا رہی ہے. اور وہ یقینی پروفٹ ہے، اس کے اندر یہ امکان نہیں کہیں لاس نہ ہو جائے. اگر یہاں پر محنت کر لی تھی تو جس کے سامنے وہ ہوتی ہے زندگی، جب وہ سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ آزمائشیں نظر نہیں آتی، محسوس ہی نہیں ہوتی. دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ بڑی سخت آزمائش کے اندر ہے، بڑے سخت امتحان سے گزر رہا ہے، دوسرے سمجھ رہے ہیں اس پر سے نہیں گزرتا، وہ سب آسان ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے اپنی خوشی اور اپنی رضا سے یہاں تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ تکلیف اس پر نہیں گزرتی. ایک وقت کھانا نہیں ملے چیخیں مار جائے گا، اور اپنی مرضی سے پتہ نہیں کتنے وقت نہیں کھاتے، پروفٹ ہوگا. تو یہ جو اپنی چوائس سے کرتے ہیں وہ تکلیف ان پر نہیں گزرتی. تکلیف تو سوچنے کی کیفیت کا نام ہے، مینٹل. یہ جسم کو تکلیف پہنچنا جو ہے یہ تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ ذہنی کیفیت کا نام ہے. جب اپنی چوائس سے کرتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جب وہ زندگی ہو جس کے مقابلے میں انفائنائٹ، لا انتہا، لا محدود کے آگے، یہ میتھمیٹکس کا اصول ہے، بڑی سے بڑی گنتی 0 ہوتی ہے. 100 کی تو حیثیت ہی کیا ہے، وہ 100 سال بھی 0 کے برابر ہے. تو جب وہ زندگی نظر پہ رہے گی، ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، جب وہ آخرت کو نظر پر رکھے گا تب یہ زندگی محسوس ہی نہیں ہوگی. چاہے اس میں جتنے سخت امتحان آ جائیں، دوسرے سمجھتے ہوں گے یہ سخت امتحان ہے. کوئی چیز نہ چھوٹی ہوتی ہے اپنے آپ میں، نہ بڑی، دوسری چیز سے کمپیئر کر کے چھوٹی بڑی ہوتی ہے. زندگی جب تک آخرت کی زندگی سے کمپیئر نہیں کیے جائے، اس سے تقابل و مقابلہ نہیں ہو، تو یہ پھر دن گزرتے نہیں. سالوں کی بات تو چھوڑیے، وہ مہینوں میں چیخیں مار جاتا ہے، کچھ دنوں میں، ہفتوں میں چیخیں مار جاتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے پریشان ہوتے ہوئے، کچھ ہو نہیں رہا، اور تمام زندگی شکایت لب پر نہیں آئے گی. اس کی نظر پہ رہ کے کرتے رہے محنت، ہم صحیح راستے پر چلتے رہیں، اور ہمارے لیے ہمیشہ کا آرام ہے. اس کے بعد یہ تو صرف امتحان صرف اس سے آسان ہوتا ہے، اس ذہنی تیاری سے، اور اس کے بعد پھر یہاں کی عملی تیاری ہو جاتی ہے اس ذہنی تیاری سے. یہ پڑھنے کچھ چیزیں یہ پڑھ لیں، اللہ کا فضل ضرور مانگیں، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا. اللہ کا فضل بھی مانگیں، جو کھانے پینے کا جو اس نے پہننے کو دیا اس کا شکر ادا کریں، جو اس نے فرائض رکھے نماز وضو کے سلسلے میں وہ سارے پورے کریں. وہ سب لازم تھے، وہ تو فرائض تھے. لیکن یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ یہ خالی وہ رسمی کارروائیاں ہوں اس سے تمہارا کام چل جائے گا. یہ کہیں تم نے کچھ پڑھ لیا، خالی اتنا تھا پڑھ لیا، وہ 50 سال پچھلے گناہ معاف، وہ 50 سال اگلے گناہ معاف. اور محققین کہہ رہے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے. یہ ساری قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، اور ایسے سلا دیا کہ آنکھیں بند کر کے تھپک تھپک کے سلا دیا گیا. یہ بھی نہیں کریں تو پھر شفاعتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کہہ رہا ہے تم یہ دیکھا جائے گا جہاد کتنوں نے کیا تم میں سے. اب جہاد کی بھی سن لیجئے. جہاد مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ ایسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاد میں وہ جو میدان جنگ والا جہاد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ لوگ جو اپنی جان دے دیتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں. شہید کے معنی لٹرل معنی، لفظی معنی گواہ. ان کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی جان دے کر گواہی دے دی اس بات کی کہ ان کا پورا ایمان تھا، اپنی پوری جان سے گواہی دے دی. تو شہید کا حساب نہیں ہوگا، وہ تو گواہی دے چکا، حساب کی ضرورت ہی نہیں. اب شہید خالی وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں کوئی پیٹ کی بیماری سے مر گیا، وہ بھی شہید ہے. اب یہ بھی ہے موجود حدیث کی کتابوں میں روایات.
کہ پیٹ کی بیماری تھی، دست جاری ہو گئے، اس میں انتقال ہو گیا، کولرا ہو گیا، یا کوئی اور پیٹ کی بیماری تھی اس سے انتقال ہو گیا تو وہ شہید. کسی پہ دیوار گر گئی مر گیا شہید، اب کوئی حساب نہیں ہوگا اس لیے کہ دیوار گر گئی تھی اس پر. کوئی ڈوب کر مر گیا وہ شہید، کوئی جل کر مر گیا وہ شہید، کوئی پلیگ سے مر گیا، تعاون اب تو ہوتا بھی نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا، تو وہ شہید. ابھی تو سارا اس کا اسٹیٹس ہی گرا دیا کہ جہاں میدان جنگ ہو اس کے اندر جائے اور اپنی جان دے. تو خود سے جان چلی گئی، کوئی بیماری لگ گئی تو شہید. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو سب گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. ایسی چیزیں بھر گئی ہیں. اب تم میں سے جو کوئی بھی جہاد کرے، یہ جہاد جو ہے وہ تو لگاتار مسلسل دین کے لیے کوشش، تمہاری اپنی زندگی کے لیے کھانے کمانے کے لیے کوشش نہیں، دین کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے لگاتار کوشش، یہ جہاد ہے. اس میں چاہے وہ میدان جنگ کے اندر ہو چاہے میدان جنگ کے باہر ہو، اور اس کے اوپر پھر ڈٹے رہنا، کہیں درمیان سے ہٹنا نہیں. اس اسٹیج سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے جنت ہے، اس اسٹیج سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے فلاح ہے یا کامیابی ہے. قرآن نے یہ بتایا کہ دیکھو ایسے کام نہیں چلے گا کہ تم نے کچھ بھی پڑھ لیا 50 سال کے گناہ معاف، اگلے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں سب معاف. بڑے گناہوں سے تمہیں خود بچنا ہوگا. یہ چھوٹے گناہ کا کہا کہ اس کے بعد بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے کہا اس کو ول ٹیک کیئر آف اٹ، ہم اس کو سمجھ لیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے گناہوں سے، کبائر سے، گناہ ان سے اگر تم بچتے رہے، وہ تمہیں بچنا ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے، پھر لگا رہے اور پڑھتا رہے اور زندگی میں جو دل چاہے کرتا رہے. تم بڑے گناہوں سے تمہیں بچنا ہوگا تو پھر تمہاری برائیوں کو تم سے ہٹا دیں گے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں انہیں، اور وہ بہت ہیں، وہ دن میں وہ ہزاروں ہوتی ہیں دن میں، یہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. تو ان بڑے گناہوں کا خیال رکھو، اور بڑے کون سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بڑے گناہ سارے وہ ہیں جن کا قرآن نے ذکر کر دیا، جن سے قرآن نے روکا، وہ سب کبائر ہیں. جو بڑے گناہ نہیں ان کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، جو بڑے ہیں ان سب کا ذکر کیا. مثلاً اگر یہ کہا کہ ماں باپ سے اف بھی مت کہنا، غلط راستے پر لے جائیں تو اسے تو مت ماننا، لیکن جھنجھلانا مت، اف بھی مت کہنا، تو پھر یہ بڑا گناہ ہو گیا اگر کوئی یہ کرتا ہے تو. باقی جواب دینا، زبان لڑانا، مارنا، مار پیٹ کے گھر سے بھی نکال دینا، یہ سب تو بہت بڑی باتیں ہیں. کہ زبان سے جھنجھلاہٹ میں اف نہیں نکلے، بڑا گناہ ہو گیا اگر یہ ہو رہا ہے تو. یہ کبائر، اس لیے کہ قرآن نے روکا. تم نے کوئی دین کے مفاد کی بات ہے تو الگ بات ہے، ضرورت تھی، کسی کے رشتے کے لیے معلومات کرنی تھی تو کسی کی انکوائری کی، لیکن اور اس کے علاوہ اپنی تسکین دل کی خاطر کسی کی جاسوسی مت کرنا. اپنے اعمال کو دیکھو، یہ معاشرے اس سے تتر بتر ہو جاتا ہے. ولا تجسسوا، یہ جاسوسی مت کرتے پھرنا لوگوں کی، یہ بڑا گناہ ہو گیا. غیبت مت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی. قرآن نے کہا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھائے، تو یہ بڑا گناہ ہو گیا. جتنی چیزوں سے قرآن نے روکا سب کبائر ہیں، سب بڑے گناہ ہیں. کتنی چیزیں ایسی لوگوں کے مذاق، تمسخر، ٹھٹا، ہنسی، ان کو مذاق مت اڑانا. یہ مذاق اڑانا تو انڈسٹری بن گیا ہے. وہ پروگرامز آتے ہیں وہ طرح طرح کے ٹی وی کے اوپر، جس میں دوسروں کو بیوقوف بنا کے مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے ہنستے سارے، ان پہ تالیاں بجاتے ہیں. تو اب یہ تو ایک آرٹ بن گیا اور فن بن گیا، اور لوگ بیٹھ کے سارے انجوائے کر رہے ہیں. یہ آپ گناہ کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں، بڑے گناہ کو. تو قرآن نے کہا تم میں سے کوئی دوسروں کے مذاق میں، مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق کریں. مذاق کرنا جو ہوتا ہے اس کو دوسرا بھی انجوائے کرتا ہے، اور مذاق اڑانا وہ ہوتا ہے جس میں دوسرے کو نیچے گرانا ہے، اور باقی دوسرے ہنس رہے ہیں، کسی دوسرے کو نیچے گرایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں سماج کو، سوسائٹی کو کے ٹکڑے اڑا دیتی. یہ جتنی چیزوں سے قرآن نے منع کیا یا روکا وہ سب کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں. کہا اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو لغزشیں ہو جاتی ہیں انہیں ہم تم سے دور کر دیں گے، صاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور
پھر تمہیں وہاں پر ان مقامات پہ داخل کریں گے جہاں عزت ہوگی تمہاری، پھر ہیں جنتیں اس کے لیے بڑی، تو تمہیں خود دیکھنا ہے۔ اب بڑے گناہ بھی ہو گئے، پیچھے پہلے گزر گئے، آگے خیال رکھنا ہے پہلے کا کیا کریں؟ توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ واضح کر دیا قرآن نے سورہ نساء آیت نمبر 70، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ شیطان کے بہکائے سے ہو جائے گناہ، لیکن انہی لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، اللہ کے اوپر انہی کی توبہ قبول کرنا واجب ہے کہ جنہوں نے کیا تو نادانی میں کر لیا کچھ، لیکن پھر فوراً ہی پلٹ گئے، جلدی ہی فوراً پلٹ گئے، یہ نہیں کہ اسی کے اندر لپت ہیں اور چلے جا رہے ہیں، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ پلٹ گئے، پیٹھ اس طرف پیٹھ ہو گئی، اب ادھر واپس نہیں پلٹیں گے، اور اس کے بعد عمل سے ثبوت بھی دیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 67، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ توبہ کا مطلب پلٹنا، اور پھر وہ ایمان لایا، اس نے مان لیا، اور اس کے بعد عمل بھی چیک ہوں گے، اب اس کے بعد پھر دوبارہ اسے نہیں ریپیٹ کر رہا، غلطی ہو گئی تھی، اب عمل صالح ہو گئے، تو پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی فلاح ہوگی، وہ کامیاب ہوگا، اپنے عمل کا اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ ڈھک دے، حساب نہیں لے اس کو روک لے۔ تو جو بڑے گناہ ہو گئے اس کے لیے توبہ کا مطلب عمل ہی توبہ کے پہلے اس سے پلٹ جائے، اس پر شرمندہ نادم ہو، پیٹھ ادھر کر لے، اور اس کے بعد چل پڑے اس کی اصلاح کے لیے، اچھے عمل کرنے کے بعد۔ یہ صالح لفظ جو ہے اسی سے اصلاح بنائے، اسی مادے سے اصلاح، تو پھر اصلاح بھی کر لے، اپنا عمل سے ثابت کر دے کہ توبہ کی تھی۔ یہ زبانی توبہ چاہے تم کتنی بڑی بیٹھ کر تسبیح پڑھ لو استغفر اللہ کی، وہ توبہ نہیں ہوگی۔ عمل سے ثابت کر دے کہ شرمندگی تھی اور اب نہیں کریں گے پورے ارادے کے ساتھ میں، تو اس کے لیے بس یہ ہے۔ اگر کوئی بڑے گناہ ہو گئے، بعض جو فرائض ہیں ان کے سلسلے میں کسی کے لیے کچھ کفارے بھی بتائے گئے، حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اس کے لیے کمپنسیٹ دنیا میں ایسے کر لو، لیکن جہاں جن کے لیے نہیں بتایا ہے اس کے لیے صرف توبہ ہے کہ توبہ کرو اللہ، اور توبہ کے بعد آگے آئندہ گڑبڑ نہیں ہو، پوری نیت یہ ہو، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، لیکن نیت پوری ہو، کوشش پوری ہو کہ آئندہ گڑبڑ نہیں ہو۔ تو کبائر کے لیے صرف یہ ہے۔ کفارے مثال کے طور پر کوئی روزہ چھوٹ گیا، فرض تھا نا، کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، قرآن نے کہا گنتی بات کو پوری کر لینا، فعدۃ من ایام اخر، بات کو گنتی پوری کر لینا۔ جان بوجھ کر توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے لیے تو بہت سخت کفارہ دینا ہوگا، 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، یا یہ کہ یا 60 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہ جان بوجھ کر تھا، گناہ تھا، کفارہ ایک بتا دیا۔ کفارہ کا مطلب کفر کے ایک معنی چھپا لینا، کفارہ ایسے جس سے گناہ چھپ جائیں، اس کا کمپنسیشن ہو گیا۔ تو کچھ کفارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کچھ کفارے قرآن نے بتائے۔ روزہ لازم تھا، نماز بھی لازم تھی، فرض تھی، نماز چھوڑ دی جان کر، اب قرآن نے کوئی کفارہ نہیں بتایا اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفارہ نہیں بتایا۔ آپ کا تصور یہ ہے نا کہ پھر جسے آپ کہتے ہیں قضا نماز پڑھ لی، کسی فرض نماز کے لیے کسی صحیح حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد قضا پڑھ لینا، لفظ ہی نہیں قضا، کہیں قضا تو آپ کی زبان میں چل پڑا ہے، کہیں نہیں ہے۔ سنت اور نوافل تک کے لیے تو ہے، وہ چھوٹ جائے تو پھر پڑھ لو، فرض نماز کے لیے بس صرف ایک صحیح حدیث ہے کہ کوئی اگر سوتا رہ گیا یا بھول گیا، سوتا رہتا نہیں ہے، وہ تو لاپرواہی ہے، لیکن انسان ہے، کبھی آنکھ نہیں کھلی، ہمیشہ نہیں ہوتا ایسا، تو پھر جیسے ہی جاگے ویسے ہی پڑھ لے۔ اگر بھول گیا، بھولتا رہتا ہے تو وہ تو گناہ ہے، لیکن انسان ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی چیز کے اندر ایسا محو ہو جائے، ایسا مصروف ہو جائے کہ نکل گئی ذہن سے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، تو کہا جیسے ہی یاد آئے ویسے پڑھ لو، جیسے ہی یاد آ جائے یا جیسے ہی آنکھ کھل جائے۔ یہ صرف ایک صحیح حدیث ہے فرض نمازوں کے لیے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور قرآن نے تو بتایا نہیں۔
تو پھر کیا کریں؟ اگر چھوٹ گئی ہے توبہ. میں ریکمنڈیشن بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ منع کرتے ہیں قضا مت پڑھا کرو، کہیں ریکمینڈڈ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ یہ آیا نا کہ بعض سنت اور نفل اور واجب نمازوں کے لیے آیا کہ پڑھ لیا کرو بات کو. فرض نماز میں یہ آیا کہ اگر بھول گئے تو پھر پڑھ تو لیں، لیکن جب کہا نہیں گیا ہے تو آپ کا حق نہیں ہوا کہ صاحب قرضہ چکا تو دیا، مجھے چھوٹ گئی تھی ہم نے پڑھ تو دی. توبہ کی نیت سے پڑھیں، پڑھ ضرور لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اسے قبول کر لیجئے، غلطی ہو گئی، اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ اب نہیں چھوڑیں گے. ہمارے استاد مولانا شمس عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے، فقہ کے مسائل کے عام طور سے جواب نہیں دیتے تھے. وہ بہت احتیاط تھی ان کی، مجھ سے کہیں غلطی نہیں ہو جائے، الگ الگ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. امام مالک نہیں جواب دیتے تھے آسانی سے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو جائے جواب دینے میں. تو وہ بہت احتیاط رکھتے تھے کہ دوسروں کو کہتے تھے مفتی صاحب سے فلاں سے پوچھو. ایک مرتبہ میرے سامنے ایک بزرگ سے معمر ایک صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا صاحب قضائے عمری کا طریقہ بتا دیجئے، قضائے عمری کا کیا کریں؟ میں نے نمازیں بہت چھوٹ گئی ہوں گی، اسے قضائے عمری کہا جاتا ہے کہ اب ساری عمر کی کیسے پوری کریں. میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے کہا ان سے تاریخ سے پوچھ لیجئے. اب اشارہ کیا میری طرف، تو جو مجھے معلوم تھا اس وقت وہ میں نے بتا دیا. جو کچھ میں اس وقت جانتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ کئی طریقے ہیں، اس میں جو زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز فرض خالی ڈبل پڑھ لیا کریں. جتنے سال کی چھوٹی ہے کہ اندازہ لگا لیں، 5 سال کی چھوٹ گئی تو 5 سال تک آگے یہ کریں کہ ظہر کے 4 اور پڑھ لیے، قضا پڑھ لی، عصر کے 4 اور پڑھ لی، فرض جو ہے وہ ڈبل پڑھ لیا کریں 5 سال تک، تو وہ پچھلی ادا ہو جائیں گی. جتنی بھی آپ کے کا اندازہ ہو کہ اتنے سال کی میں کر لوں. میں نے یہ بتا دیا. اب استاد نے، اب انہوں نے فرمایا کہ کر لے کہ یہ تو انہوں نے جو بتایا آپ وہ کیجئے، تاریخ نے جو آپ کو بتایا، لیکن اصلی قضائے عمری یہ ہے، یہ تھی اصل بات. اصل قضائے عمری تو یہ ہے کہ یہ نیت کر لیجئے کہ اب عمر بھر قضا نہیں ہوگی. یہ ہے قضائے عمری اصلی، یہ نیت اور یہ ارادہ کہ اب قضا نہیں ہوگی، یہ توبہ ہے، اور پھر عمل اس کے ساتھ میں ایسے ہی رہے. تو یہ ہے اصلی قضائے عمری. کہا کہ یہ تو کریے جو انہوں نے بتایا. کسی جگہ کہا نہیں گیا بھئی اس ناپاکی کے دنوں میں عورتوں کے اگر روزے ہیں تو وہ روزے چھوڑے جاتے ہیں، نمازیں ہیں تو چھوڑی جاتی ہیں ان دنوں میں. روزے رکھنے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنی ان دنوں کی، وہ تو وقت تھا اس کا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو صرف اپنے وقت پر تھی، وقت گیا تو گئی. میدان جنگ میں آخری بات ہے، بالکل لاسٹ. میدان جنگ کے اندر جب دشمن سامنے ہے، وہاں پر لڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اور جان کا خطرہ ہے. جان کے خطرے میں تو بڑی سے بڑی چیز دین کے اندر معاف ہوتی ہے کہ نماز وہاں بھی پڑھنی. اب اور کم کر لینا، سفر میں قصر کرتے ہو 2 رکعت، 1 ہی رکعت پڑھنا، اس میں اور کم کر لینا. آدھے لوگ پیچھے کھڑے ہوں ہتھیار لیے، تم بھی ہتھیار لگائے ہوئے نماز پڑھنا. آدھے لوگ پیچھے نگرانی کر رہے ہوں، ایک سجدے تک پہلی رکعت کر کے تم آ جانا جماعت کے اندر، اور پھر اب وہ جو پیچھے گارڈ کر رہے تھے اب وہ آ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت وہ پوری کر دیں. معاف ہوتی تو اس جگہ ہوتی. یہ بات کو معاف سے مطلب قضا، بات کو پڑھ لینا. وہاں بھی بات کو نہیں، اس وقت پڑھنی ہے نماز، اس وقت ادا کرنی ہے. یہ آخری بات ہے. سورہ نساء آیت نمبر 101 اور 102 طریقہ بتایا کہ ایسے نماز پڑھنا اگر میدان جنگ. تو نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور وہاں میدان جنگ میں لڑ کس کے لیے رہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے. وہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں بھی نہیں، وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اب بات کو کر لینا، اسی وقت ہوگا اور کم کر لو، بات کو نہیں. بات کو تو توبہ ہے بس. تو اگر پڑھ لیا کریں لیکن توبہ کی نیت سے پڑھیں. یہ وہ سمجھیے گا ادا کر دیا، جیسے کسی کا قرضہ چکا دیا کہ پڑھی تو تھی، وہ چھوٹ گئی تھی نا، ہم نے پڑھ دی تھی. تو جب کہیں نہیں گئی کہاں سے کرتی تھی؟ توبہ کی نیت سے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے قبول کر لی، غلطی ہو گئی تھی. تو یہ تو ایک الگ اس وجہ سے ریکمنڈیشن ہوئی کہ بعض سنت نمازوں کی اور ان کی کے لیے جسے ہم قضا کہتے ہیں وہ ریکمینڈڈ ہے، تو اس کی بھی کر دیں. لیکن بتائی نہیں گئی کہیں کسی بھی جگہ. ان کے لیے ایسے جو غلطیاں ہو جائیں کبیرہ گناہوں کی، جس کا کفارہ نہیں بتایا گیا ہو کہ اس کے بدلے دنیا میں تم یہ کر دو،
جس کا کفارہ نہیں بتایا گیا ہو اس کے لیے کہا توبہ ہے، اور توبہ پھر عمل سے ثابت ہو، خالی زبانی نہیں۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، پھر جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور اس کے بعد وہ ایسا ہوا کہ جیسے ایمان سے نکل گیا تھا، اب ایمان لایا اور عمل صالح، اس کے بعد اس نے عمل سے بھی ثابت کر دیا، اصلاح کر لی، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ پھر وہ فلاح پائے گا۔ اب دوبارہ میں اس آیت کا اگلا حصہ وہ بات پوری کرنے کی، جو درمیان میں تشریح کی آیات تھیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے اور کسائی نہیں ہوگی، امتحان نہیں ہوں گے سخت؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ آیت نمبر 2 تھی، اب آیت نمبر 3۔ اس سے قبل بھی جس نے کہا ہم ایمان لائے، ہم نے لیے امتحان، یہ ہمارا اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ایک ہی قانون ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، ثابت ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے اللہ کے قانون کے ذریعے کہ سچے کون تھے اور جھوٹے کون تھے ایمان کے دعوے میں۔ ایمان کے دعوے میں کون جھوٹے تھے یہ عمل سے ثابت ہوگا، اور اس امتحان سے، جو سخت امتحان آئیں گے ان سے گزرنے سے ثابت ہوگا۔ وہ امتحان نہیں ہو تو نہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہوگی، اور بند کمرے کا مقدمہ ہو جائے گا کہ اللہ کو معلوم تھا کر دیا۔ مقدمے جب بھی بند کمرے کے اندر کہیں پر اگر ہوا کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے نا انصافی، کوئی گڑبڑ ہے، کھلی عدالت میں لائیے مقدموں کو، تو اللہ کے ہاں سارے مقدمے کھلی عدالت میں ہوں گے، سب کا کچا چٹا سب کے سامنے۔ تو پھر نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ہوگی، نہ اس کی ہوگی کہ کون ڈٹا رہا اور اس نے جہاد کیا، کون فرار ہو گیا، کون درمیان سے بھاگ گیا، کشمکش کی زندگی سے، آزمائش تھی دین کے معاملے میں، محنت سے کون بھاگ گیا، کون ثابت قدم رہا، نہ اس کا امتحان ہو پائے گا۔ نہ اس کا امتحان ہو پائے گا کہ کس نے ایمانداری کے ساتھ میں دین پر عمل کیا اور دین پر عمل کروانا چاہا، اور کس نے روٹیاں بنا لی، اس کی پیسے کر لیے، سودے کر لیے، نہ اس کا امتحان ہو پائے گا۔ تو یہ تو امتحان کے بعد طے ہوگا، ہمیشہ ایسے ہی ہوا، اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، تو کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کرتے رہیں گے برائیاں، برے کام کرتے رہیں گے، اور برے کام کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پر سبقت لے جائیں گے، ہماری قدرت سے آگے بڑھ جائیں گے، ہمارے قانون کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، کیا وہ یہ سمجھ رکھا ہے؟ ساء ما یحکمون، اگر ایسے فیصلے کر رہے ہیں تو بڑے برے فیصلے کر رہے ہیں اپنے لیے، اگر یہ سمجھ رکھا ہے تو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لآت، تو بتا دو کہ ہر چیز کی ایک مدت اور میعاد ہے، وہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ ملاقات کیا ہے؟ ملاقات سے امید، مثلا اگر نماز صحیح طریقے سے ہو تو اللہ سے ملاقات ہوگی، ورنہ آپ کچھ پڑھتے رہیں گے ادھر کی کچھ باتیں، اللہ کی حضوری کا تصور موجود ہے یہاں پر، دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن دل کی آنکھیں یہ کہ وہ یہیں پر موجود ہے ساتھ میں، یہ پوری حضوری کا تصور اگر اس طریقے سے ہوئی تو یہ ملاقات ہوئی۔ کہا وہ سننے والا ہے، وجہ تو کچھ وقت لگے گا مشق میں، کہا اس کی ایک مدت ہے، ملاقات ہوگی۔ دیکھیے لقاء اللہ، ملاقات کے لیے چند آیات میں رکھ رہا ہوں سامنے، ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب مثلا نماز والی میں نے مثال دی تھی، اور بھی دوسری ہیں، میں آ رہے ہیں قرآن، اس کی قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے، قرآن نے تشریح کی ہے۔ جنہیں یہ نہیں امید ہے کہ ایسے کوئی ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے تو اترتے ہوئے کہیں ہمارے اوپر نظر نہیں آئے، ملاقات کیسے ہوئی؟ اور نرا ربنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں رب کو اپنے، ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے، یہ سامنے کی آنکھوں سے، اس سے دیکھتے ہم تو۔ لقد استکبروا فی انفسہم، بہت بڑے بن رہے ہیں یہ اپنے اندر، یہ ان کا قد بہت چھوٹا تھا اور اس سے بہت اونچا بن رہے ہیں۔ لقد استکبروا، بڑا استکبار، بڑا انہوں نے اپنے دلوں میں کیا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور وہ حد سے زیادہ سرکشی کی انہوں نے، اس طرح کے لوگوں نے۔ اور ملاقات کی بات دیکھیے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے ملاقات،
سنوریہم آیاتنا، ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، دکھاتے چلے جائیں گے. تو اللہ کی آیات دیکھو گے. یہ ہے ملاقات کائنات میں تمہارے اپنے اندر. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس قرآن کی آیات حق ہیں. کائنات کی آیات سے ہم دکھاتے چلے جائیں گے. اگلی آیت کے اندر ہے الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. یہ جو نہیں مانتے اللہ کی ان آیات کو، ان سے کہ اس کو پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ اس سے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے یہ لوگ شک میں اپنے رب سے ملاقات کی. تو یہ ملاقات کائنات میں ہوگی، اللہ کے قانون کے ساتھ میں ہوگی. اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. اس کی عظمت دل میں بیٹھتی چلی جائے گی. اس پر غور و فکر کریں جو اللہ کی کائنات کے اندر چاروں طرف اس کے قانون اور اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، سن لو کہ وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور دیکھیے سورہ رعد کی آیت، یہ دو ٹکڑوں میں جگہ کم تھی تو دو پارٹس میں. پہلا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو بلند فرمایا. کوئی ستون جو تمہیں نظر آنے والے ستون نہیں ہیں تو تمہیں نظر نہیں آتے، گریویٹیشنل کے ہیں وہ ستون، ایسے ہیں. یہ میٹیریل نہیں ہے کہ پلرز جن کے اوپر کوئی بلڈنگ چھت کھڑی ہوتی ہے اور پھر بھی اس نے ہیں ستون، ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. ثم استوى على العرش، اس کے بعد وہ عرش میں. اب ہمارے یہاں تو یہ بیٹھا جاتا ہے کوئی عرش کوئی ایسی چیز ہے جس پہ جا کر کوئی بیٹھ گیا. ثم استوى على العرش، اب اللہ کا عرش تو پھر اللہ سے بڑا ہو گیا جس پہ جا کے وہ بیٹھ گیا کسی چیز کے اوپر. اور عرش کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے تخت کسی کا بادشاہ سلامت کا تخت، تو تخت تو بڑا ہوگا، بادشاہ سلامت تو سائز میں چھوٹے ہوں گے. پھر تخت پہ کرسی بھی رکھی ہوئی ہے، کرسی پر اللہ براجمان ہے تو کرسی بھی بڑی ہو گئی. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ پاؤں نیچے تک نہیں پہنچ رہے تخت تک، کرسی اتنی بڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زبانوں میں، یہ بامحاورہ زبان ہے، ہماری زبانوں میں بولا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ کا تختہ الٹ گیا. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جس کے اوپر بیٹھتا تھا وہ الٹ گیا، اس کی پاور گئی. یہ پاور اور کنٹرول کے لیے یہ محاورہ دنیا کی ہر زبان میں، عربی میں بھی، عربی زبان میں بھی ہے. اس کے بعد اس نے ان کا سینٹرل کنٹرول لے لیا، ان سب کو بنایا، بنا کر چھوڑ نہیں دیا، اپنے کنٹرول میں رکھا. سینٹرل اتھارٹی اس کی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. یہ ہے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بھی اس نے اپنے ہی قابو میں رکھا، ان کی گردشوں کو. یہ سب یہ تمہیں اپنے یہ سب اس میں قانون جاری کیا نا اپنا. کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ہر ایک جاری ہے، ہر ایک چل رہا ہے، لیکن ہر ایک کی ایک اپوائنٹڈ مدت ہے، ختم ہو جائے گا اس کے بعد، وہاں تک چل رہا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ملاقات کا لفظ آیا. ایسے اللہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے. عالم امر کے اندر اس نے جو نقشے بنائے وہ یہاں ظاہر ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے قانون کے تحت ہوتے ہیں. اس سے الگ ہٹ کے نہ چاند چلتا ہے نہ سورج چلتا ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں. یہ ہے اللہ کی، ہم اپنی آیات کی تفصیل کر رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. تو یہ ملاقات تمہاری کائنات میں ہوگی اللہ سے، بشرطے کہ اس کی کائنات پہ غور کر کے اس کی عظمت کا تصور ذہن کے اندر آئے. اس کے قانون چاروں طرف پھیلے ہوئے، یہ قانون تمہارے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں کہ قانون سے الگ کچھ نہیں ہوتا. وہ قانون جو تمہارے لیے دیے ہیں ان کا، وہ اس قانون سے، اللہ ہی کا قانون یہ کہ گڑبڑ کرو گے تو اللہ کے قانون آگے تمہیں تباہ کر دے گا، سزا دے گا. اس قانون سے ملاقات کا نام اللہ سے ملاقات ہے. یہ آنکھوں سے دیکھنے والی بات تو کہا کیا وہ آنکھوں سے دیکھنے کی تم بات کر رہے ہو، تو کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے تم نے کہہ دی. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے مجاہدہ کیا، جس نے لگاتار دین کے لیے کوشش کی، یہ اپنا ارتقاء خود بڑھتا چلا جائے گا. اس نے اپنے لیے کی. آپ جس چیز کی محنت کریں، جس فیلڈ میں کریں، جس میدان میں، اس میں آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. وقتی جھٹکے آتے چلے جائیں لیکن لگے رہیں تو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا چلا جاتا ہے. وقتی کچھ بھی چاہے جھٹکا ہے. کوئی کاریگر ہے، ایک کاریگر 2 سال کا ہے، چاہے جتنے بڑے سے اس نے تربیت پائی، اور ایک 20 سال سے لگا ہوا ہے. اس میں درمیان میں طرح طرح کے، اس کو ایسا بھی ہوا تھا، چوٹیں بھی آئی تھیں، کچھ غلطی کر گیا تھا لیکن منج گیا وہ. تو یہ اس کا فن ترقی کرتا چلا جائے گا. وہ اس جگہ پر پہنچے گا کہ وہ اس کا مقابلہ جو 4-5 سال والا نہیں کر سکتا. یہ اس کے تجربے سے پڑھتا چلا گیا. کسی نے علم حاصل کیا، کرتے ہی چلا گیا. تو اب ایسا نہیں کہ 2-4 سال پڑھ کے کوئی مقابلہ کر لے، وہ اس کے اندر اس کا ارتقاء ہوتا چلا گیا. کسی نے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا
اس کے اندر جانا اور کرتا چلا گیا تو دوسرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, کسی بھی فن کے اندر کوئی لگاتار بڑھتا چلا گیا ہو اور لگاتار رہو, اسے کہتے ہیں مجاہدہ. تو اس سے تو اس کا اپنا ارتقا ہوتا چلا جاتا ہے, اپنا ڈیولپمنٹ, اپنا ایوولوشن ہوتا چلا جاتا ہے. ومن جاہدہ, تو جس سے جدوجہد کی دین کے راستے میں, فإنما یجاہد لنفسہ, اس سے اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی. اپنے لیے کیا, اپنے نفس کے لیے کیا, کوئی اس سے ایسا نہیں ہوا کہ کچھ اللہ کو کچھ تم نے فائدہ پہنچا دیا, اس سے تم ہی بڑھ گئے نا اوپر. تو جس نے ایسا کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ کو تمام جہانوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں, حاجت کسی چیز کی نہیں تھی. تو یہ جو مجاہدہ تھا وہ تمہارے اپنے لیے تھا کہ تم اٹھتے چلے جاؤ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم, اور جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ میں دیکھیے ہر جگہ پہ ایمان کے ساتھ شرط ہے کہ وہ عمل سے ایمان ظاہر ہونا چاہیے. وعملوا الصالحات, اور صالح عمل بھی ہوئے. لنکفرن عنہم سیئاتہم, تو پھر جو غلطیاں جو چھوٹی چھوٹی جو ہیں, یہ بتا دیا تھا کہ وہ ان سے دور کر دیں گے, اور آگے کے لیے بڑے گناہوں کی جو اندر ٹینڈنسی جو ہوتی ہے, جو اس کی طرف بڑھنے کا ایک رجحان ہوتا ہے, وہ بھی ختم کر دیں گے. ان کی برائیوں کو ان سے ہٹا دیں گے. جو ایمان والے اور صحیح عمل کے اوپر لگاتار لگے رہنے والے ہوں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کو جزا دیں گے اس کی جو وہ عمل جو کرتے تھے, وہ ان کے اندر ایسے عمل جس میں پروپورشن ہوتا تھا, بیلنس ہوتا تھا, حسن ہوتا تھا ان کے عمل کے اندر, تو اس کی جزا ملے گی, اس کا بدلہ ملے گا. ان کے اعمال اللہ کے فضل کے ساتھ ملے گا, بڑھا کر دے گا, لیکن ملے گا ان کے اعمال کا بدلہ. ایسا نہیں وہ نہیں کیا اور اس نے عطا کر دیا, وہ ایسے عطا نہیں کرتا, اس کے قانون کے خلاف ہے. تو ہر جگہ یہ بتایا جو عمل وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ملے گا انہیں, اچھا بدلہ, اس لیے کہ احسن تھے ان کے عمل. تو ایمان لائیں, عمل ہو, تو ان کی غلطیاں آگے کی بھی دور کر دی جائیں گی, ہو جائے نا, اگلے معاف ہو جائیں گے. اگلے معاف ہو جانے کا مطلب یہ کہ آگے غلطی کی طرف بڑھنے کا وہ مزاج بن جائے گا کہ آگے نہیں کیا کریں گے. یہ ہوا اگلے معاف ہونا, یعنی کہ کرتے چلے گئے تھا, وہ گناہ ایڈوانس میں لکھ دیا گیا کہ معاف کر دیے گئے. ان سے ان کے گناہ ہٹا دیے جائیں گے, ان کی غلطیاں ہٹا دی جائیں گی. پچھلے کی مغفرت جتنے کی وہ چاہے, جس شکل میں چاہے کرے, اور ان کو جزا ملے گی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے, اس کا احسن بہت اچھا بدلہ ان کو دیا جائے گا. ہم آیت نمبر 7 تک پہنچے, 7 تک, سورہ العنکبوت, سورہ نمبر 29 کی انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 8 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے, نمبر 8 سے. سبحان ربک.